السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے تجھے عشق و خدا کرے از قلم ام ہانی پارٹ 73۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل ام ہانی آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ویڈیوز سے بروقت مطلع ہو سکیں۔ تو چلیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ہادیہ کی جان پر بن گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کیا ہے تم نے؟ ساری زندگی نظر نہیں ملا پاؤں گی میں فہد سے، وہ بے بسی سے بولی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے۔ ارے وہ کیوں؟ مجھے تو لگا تم خوش ہو جاؤ گی۔ تمہارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا میں نے، اور تم ہو کے؟ ہادیہ کو وہ مصنوعی حیرت سے دیکھ کر بولا۔ نہیں کرتی میں اس سے محبت، کسی سے محبت نہیں کرتی۔ یہ پھول صرف تم سے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ ہادیہ رونے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کے بارے میں سوچ کر ہادیہ کے رونے میں تیزی آئی تھی۔ بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ رانیہ کا فیونسی ہے وہ، فہد تو فوراً بتا دے گا اسے۔ کیا سوچے گی میری بہن میرے بارے میں؟ آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے اس سے۔ آئی ہیٹ یو، وہ آخری جملہ چلا کر بولی اور کمرے کا دروازہ کھول کر سیدھا چھت پر چلی گئی۔ بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی، اس لیے سانس دم ایک ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سامنے فہد کی گھورتی ہوئی نظریں اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ فہد پیر سے جلے ہوئے سگریٹ ایک کونے میں کر رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی فہد کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، فہد بول پڑا۔ یہ سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے دیکھ رہی ہو؟ ان میں سے ایک میں نے پی ہے اور باقی سب تمہارے میاں نے پی ہیں، اور وہ بھی پہلی بار۔ اس کی وجہ صرف تم ہو۔ پھر چلتا ہوا ہادیہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شرم سے پانی پانی ہونا کسے کہتے ہیں یہ اس وقت ہادیہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ تم اتنی بڑی بے وقوف ہو، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے۔ تم نے عزیر بھائی کو یہ تک نہیں بتایا کہ میں رانیہ کا منگیتر ہوں۔ اگر میں یہ انہیں ابھی نہ بتاتا تو وہ تو تمہیں اور مجھے لے کر شک میں پڑ گئے تھے۔ اپنے بدلے کے چکر میں اپنی اتنی خوبصورت زندگی میں شک کا زہر گھولنے جا رہی تھی، احساس ہے تمہیں؟ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہوئی تمہاری ان سے؟ ہادیہ کو اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ عزیر نے فہد سے کہا کیا ہے۔ جو فہد کہہ رہا تھا اس کے لیے وہ بات اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے، بس میں نے یہ کلیئر کیا ہے میرا تم سے رشتہ کیا ہے۔ باقی وہ خود سمجھدار ہیں، لیکن اگر میں یہ نہ کرتا تو تمہاری میرٹ لائف پر بہت برے اثرات پڑ سکتے تھے۔ اس لیے اب عقل کے ناخن لو لڑکی، اور خود اپنے رشتے کی حفاظت کرنا سیکھو۔ ہر بار تمہاری صفائیاں کوئی نہیں دے گا، فہد نے اسے پیار سے سمجھایا۔ لیکن ہادیہ کی پریشانی تو کچھ اور ہی تھی۔ بس یہی بات ہوئی ہے یا کچھ اور بھی کہا ہے؟ ہادیہ نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ ہاں یہی بات، اور کیا کہنا تھا؟ ہادیہ نے گہرا سکون کا سانس لیا۔ اگر عزیر نے سب بتا دیا ہوتا تو فہد پیٹ میں رکھنے والوں میں سے تو نہیں تھا، وہ ایک کی 10 سناتا اسے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ خالہ نے رات کے کھانے کے لیے کہا کہ ٹیبل پر لگ گیا ہے، وہ دونوں بھی آ جائیں۔ وہ کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیا۔ عزیر سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے بند کیا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابا سے بات کر رہا تھا میں۔ عزیر کی بات وہ سن ہی کب رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس طرح کا گھٹیا مذاق کرنے والے؟ کیوں جھوٹ بولا تھا مجھ سے کہ فہد کو سب کچھ بتا دیا ہے تم نے؟ جان نکل گئی تھی میری، ڈر گئی تھی میں۔ میری تکلیف کا ذرا بھی احساس ہے تمہیں؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مد مقابل کھڑا کر کے بولا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو تم نے کیا وہ گھٹیا مذاق نہیں تھا؟
میری بھی جان نکل گئی تھی، میں بھی ڈر گیا تھا۔ تمہیں احساس تھا میری تکلیف کا؟ ایسے جان لیوا مذاق کرو گی نا مسز تو سود سمیت لوٹاؤں گا تمہیں، سمجھی؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ میں نہیں رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ اور نہ رہوں گی، سمجھے؟ ہادیہ اب زہر آلود لہجے سے بولی۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر بولا، میری ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، میری ہو تم، میرے ساتھ ہی رہو گی، تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لو میری، تم صرف میری محبت نہیں ہو، میرا جنون ہو، دیوانگی ہو میری۔ آج کے بعد اپنے ساتھ کسی اور کا نام لیا تو سچ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ میرے جنون سے ابھی واقف نہیں ہو تم، بہت نرمی اور پیار سے پیش آ رہا ہوں تمہارے ساتھ، اس لیے آئندہ بہت سوچ سمجھ کر ایسا مذاق کرنا مجھ سے۔ وہ سرد اور خشک لہجے سے بولا۔ عزیر کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ ہادیہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ ناک ہوا، دروازہ ویسے بھی لاک نہیں تھا۔ عزیر نے خود کو نارمل کیا اور اندر آنے کے لیے کہا تو احد انہیں کھانے کے لیے بلا رہا تھا۔ دوسرے دن وہ لڑکی جس کا نام شمائل تھا اکیلی حمزہ کے اسٹور میں اسی کے کاؤنٹر کے پاس آ کر رک گئی۔ اتفاق سے اس وقت اتنا رش نہیں تھا اور حمزہ بھی فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا کیونکہ اسے 100% امید تھی کہ وہ ضرور آئے گی۔ اسے بلانے کے لیے ہی تو دانہ ڈالا تھا حمزہ نے۔ اس نے وہ پرفیوم اور اس کا بل حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پرفیوم میں نے پرچیز نہیں کیا تھا اور بل میں بھی اس کی پیمنٹ مینشن نہیں ہے، اس لیے یہ آپ رکھ لیں۔ شمائل نے بل اور پرفیوم وہیں رکھ دیا اور جانے لگی۔ یہ ایمبر کلر کے ساتھ فری تھا آپ کے لیے، حمزہ نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شمائل نے پلٹ کر حمزہ کی جانب نافہم انداز سے دیکھا۔ یہ آفر آپ سب کو دیتے ہیں؟ شمائل نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بے تاثر ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، صرف آپ جیسی خوبصورت لڑکیوں کو۔ حمزہ کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اور میں ایسی آفرز کو منہ پہ مارنا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گلاسز پہنے اور وہاں سے چلی گئی۔ اس وقت ویسے بھی 1 گھنٹے کی چھٹی تھی۔ حمزہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور سے گاڑی چلانے کو بولا۔ حمزہ نے کیب روکی اور اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی ایک بنگلے کے اندر چلی گئی۔ دوسری صبح فہد آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ عزیر بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ دوپہر کو آپ تیار رہیے گا، ہادیہ کے چچا گاڑی میں لینے آئیں گے آپ لوگوں کو۔ لنچ انہی کی طرف ہے آپ لوگوں کا، امی بھی آپ کے ساتھ جائیں گی اور شام کو آپ کو میں وہاں سے پک کروں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ فہد نے عزیر کو اپنا پروگرام بتایا۔ ہادیہ عزیر سے بات چیت بالکل نہیں کر رہی تھی۔ ہر بار وہی کیوں جیت جاتا ہے اور مجھے ہی کیوں اس سے شکست کھانی پڑتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر اس بات سے ہراساں تھی۔ دوپہر کو وہ سب چچا کی طرف چلے گئے۔ شبیر چچا خود لینے آئے تھے۔ دونوں چچا ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہتے تھے۔ کھانا انہوں نے اکٹھا ہی بنایا تھا۔ ان کے اتنی جلدی جانے پر ان لوگوں کو شکایت تھی، مگر عزیر نے ابا کا بہانہ بنا دیا۔ ہادیہ نے زیادہ وقت اپنی چچی اور کزنز میں ہی گزارا تھا اور عزیر کا وقت اس کے چچا کے ساتھ گزرا تھا۔ ہر موضوع پر وہ ان سے بات کرتا رہا۔ دونوں ہی اس کی شخصیت سے متاثر تھے۔ حبیب صاحب کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ کیا داماد پایا تھا جو نہ صرف دیکھنے میں باکمال تھا بلکہ بات چیت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ شام کو فہد عزیر کو لینے وہاں پہنچ گیا۔ عزیر اس کے ساتھ چلا گیا۔ فہد نے بازار سے رانیہ کے لیے جیولری اور چوڑیاں لیں اور کچھ رابعہ کے لیے اور حاشر کے لیے گھڑی لے لی۔ سب پیک کروانے لگا۔ عزیر نے کچھ صفیہ شبانہ اماں کے لیے اور ہیرا اور فائزہ کے لیے بھی گفٹس لیے، کچھ رابعہ اور حاشر کے لیے۔ رانیہ کے لیے اس نے فہد کی پسند سے ہی خوبصورت سے ایئر رنگ لیے اور ایک وائٹ گولڈ کا نازک سا نیکلس ہادیہ کے لیے لیا۔
وہ ویسے بھی سمپل سی چیزیں پسند کرتی تھی۔ فہد نے ایک گفٹ پیک عزیر کو پکڑاتے ہوئے کہا، امی کے سامنے آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے سارے گفٹس لیے ہیں، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ فہد نے عزیر سے کہا، وہ کیوں؟ سمجھا کرے نا یار، امی برا مان جائیں گی۔ ابھی ہادیہ کی شادی پر بھی گفٹ بھیجا تھا رانیہ کو، وہ کہیں گی نہیں کہ پھر اب کیوں بھیج رہے ہو؟ فہد نے آنکھ دباتے ہوئے دوستانہ انداز سے کہا، تو پھر اب کیوں بھیج رہے ہو؟ عزیر نے بھی وہی سوال دہرایا۔ منگنی کا یہی تو چارم ہوتا ہے، لڑکیوں کو اسی کا تو انتظار رہتا ہے۔ شادی کے بعد یہ سب کہاں زیادہ دیر تک چل پاتا ہے؟ پھر بعد میں انسان کم از کم یہ تو جتا سکتا ہے کہ شادی سے پہلے کتنے گفٹس دیے تھے، ہے نا بات میں دم؟ وہ خود ہی اپنی بات پر مسکرانے لگا۔ یہ تو ہے، عزیر نے بھی اتفاق کیا۔ ہاں لیکن آپ کے لیے بیکار ہے، یہ ترکیب بھولی بھالی معصوم اور تھوڑی سی بیوقوف لڑکیوں پر کارآمد ہے، جن کے پاس ایک خوبصورت سا پیار کرنے والا دل ہو۔ ہادیہ کی طرح سنگ دل اور احساس سے عاری قسم کی لڑکی پر سب فضول ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے موٹی موٹی سوشالوجی اور پولیٹکس کی کتابیں اور حکمرانوں کے بور کرنے والے لمبے ٹاپکس پر تبصرے، عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستانوں پر لمبی چوڑی بحث سن کر داد کے طور پر تالیاں بجا کر اسے سراہا جائے تو وہ بہت راضی رہتی ہے۔ فہد بہت باتونی قسم کا لڑکا تھا۔ پورے راستے وہ بس کبھی ہادیہ تو کبھی اپنی اور رانیہ کی ہونے والی مختصر باتیں بتاتا رہا، اور کیسے ہادیہ ان کی ہونے والی ہر ملاقات پر سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو کر اپنی شرطیں فہد سے منواتی تھی، اور سب کزنز کو زبردستی بٹھا کر اپنی اسکول میں ہونے والی تقریر بار بار ان کو سنا کر پکا کیا کرتی تھی تاکہ اسکول میں کنفیوز نہ ہو جائے، اور جب جیت کر آتی تھی تو کچھ دن تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے تھے اس کے۔ خالو کی تعریف سونے پر سہاگا کا کام کرتی تھی، اترا اترا کر کہتی تھی، تم لڑکے ہوتے ہی ڈفر ہو، لڑکیاں اگر تم لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں تو تم لوگ کبھی ہم سے جیت نہیں سکتے کسی میدان میں بھی۔ مجھے اپنے لڑکی ہونے پہ فخر ہے، اور میں ہمیشہ اپنے بابا کا فخر بن کر رہوں گی۔ اصل میں خالو نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، سب بچوں کو برابر ویلیو دینی چاہیے، لیکن نہیں، ہادیہ بس ہادیہ ہے، اس جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میڈم اس لیے ہر وقت 7ویں آسمان پر چڑھی رہتی ہے، جس دن خالو نے طبیعت صاف کی اس دن سیدھی ہو جائے گی۔ فہد اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اس کا ریڈیو گھر کے دروازے پر آ کر بند ہوا تو عزیر نے بھی شکر کیا تھا۔ عزیر کے لیے یہ سب باتیں لایعنی سی تھیں، یہ ہار جیت، یہ مقابلے بازی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ جب تک وہ گھر پہنچے تب تک ہادیہ اور باقی لوگ بھی گھر آ چکے تھے۔ عزیر نے ہادیہ کا گفٹ اپنے پاس رکھا، باقی کے اس نے ہادیہ کو پکڑا دیے کہ بیگ میں رکھ لے۔ ٹرین کے چلنے میں ابھی 2 گھنٹے کا وقت باقی تھا، اور اسٹیشن ان کے گھر کے قریب بھی تھا، اس لیے اتنی فکر نہیں تھی۔ فہد نے عزیر کو خاص تاکید کی تھی کہ رانیہ کے گفٹ کے بارے میں ہادیہ سے بات نہ کرے، خود اسے دے۔ عزیر نے بھی انکار نہیں کیا۔ فہد نے جیب سے پیسے نکال کر ہادیہ کی طرف بڑھائے۔ اسے رکھ لو ہادیہ، اپنی مرضی سے جو چاہے لے لینا، تمہاری شادی پر کچھ نہیں دیا تھا تمہیں، بعد میں بددعائیں دو گی مجھے۔ وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر بات نہیں کرتا تھا، ایک آدھ جملہ ایسا ضرور بول جاتا تھا۔ اپنے پاس رکھو، سمجھے نا، میرا پورا کمرہ بھرا پڑا ہے ہر چیز سے، ضرورت نہیں تمہارے پیسوں کی۔ ہادیہ نے اسے جان بوجھ کر سنایا۔ لے لو بیٹا، یہ شگن ہوتا ہے، بڑا بھائی تو کوئی تمہارا ہے نہیں، چلو عمر میں تم سے بڑا تو اب یہی ہے، رکھ لو۔ خالہ نے جو جتاتے ہوئے ہادیہ سے کہا وہ سمجھ کر ہادیہ کا دل چاہ رہا تھا کرارا سا جواب دے، مگر لحاظ کر گئی، پیسے فہد کے ہاتھ سے لیے۔ جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو، اتنی دعائیں ٹھیک ہے نا امی؟ فہد نے ہادیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی امی سے پوچھا، تم کیوں پریشان کر رہے ہو اسے؟ جاؤ اب چھوڑ کر آؤ اسٹیشن۔ خالہ نے کہا، ارے نہیں آنٹی، ہم بس کیب لیں گے اور چلے جائیں گے، کسی کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیر نے منع کر دیا، میں اور احد ساتھ چلتے ہیں، احد تم ٹیکسی لے کر آؤ۔ فہد نے احد سے کہا تو وہ باہر چلا گیا۔ وہ دونوں تب تک ان دونوں کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہے جب تک ٹرین چل نہیں پڑی۔
کیبن میں ایک فیملی اور بھی تھی۔ ہادیہ کچھ دیر ان کی خواتین سے باتیں کرتی رہی اور عزیر ایک بڑے عمر کے مرد سے کاروبار اور سیاست پر بات کرتا رہا۔ کچھ دیر میں ہی ہادیہ اوپر والی برتھ پر لیٹ گئی۔ پورا ٹرپ آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ آنکھیں بند کیں تو امی بابا آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ دل چاہا سیدھا اپنے گھر ہی چلی جائے۔ عزیر اپنا فون دیجیے گا، مجھے امی سے بات کرنی ہے، ہادیہ نے اوپر لیٹے ہوئے کہا۔ عزیر نے اپنا فون اسے دے دیا۔ وہ کافی دیر اپنی امی بابا اور رانیہ سے بات کرتی رہی۔ اسے بتانے لگی کہ کیسے اس نے فہد سے ہوٹل میں بدلہ لیا تھا۔ وقت گزرنے کا بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا۔ پھر جب نیند سے برا حال ہونے لگا تو اس نے فون وہیں رکھا اور سو گئی۔ صبح گھر پہنچے تو سب بھی اس سے بہت پیار سے ملے تھے۔ شبانہ بھی وہیں موجود تھی۔ اقبال صاحب نے اسے سر پر پیار دیا۔ ہادیہ صوفیہ اور شبانہ سے باتیں کرتی رہی۔ فائزہ اور ہیرا بھی اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اسے آسیہ کے دیے ہوئے تحفے یاد آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر بیگ کھولنے لگی۔ عزیر تیار ہو چکا تھا۔ میں دکان جا رہا ہوں، میرے بیگ میں سب کے گفٹس ان کے نام کے ساتھ پڑے ہیں، تم اپنی طرف سے سب کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اس کو تو خیال ہی نہیں رہا تھا اس بات کا۔ آسیہ کے تحفے نکالنے کے بعد اس نے عزیر کے بیگ سے گفٹس نکالے۔ سب کے نام الگ الگ لکھے تھے۔ اس نے سب کو وہ پکڑا دیے۔ صوفیہ نے سب سے پہلے کھولا تھا۔ ارے واہ بھابی، آپ کو بھی بھائی کی طرح میری چوائس کا پتہ ہے، وہ ایئر رنگ دیکھتے ہوئے بولی۔ دونوں بچیاں اسے تھینکس کہہ کر اپنے تحفے دیکھنے لگیں۔ شبانہ کی امی اور آسیہ نے بھی اس کے لیے کافی چیزیں بھیجی تھیں۔ شبانہ ہر چیز کو خوش ہو کر دیکھ رہی تھی۔ عافیہ بیگم کے کہنے پر صوفیہ ناشتہ بنانے چلی گئی اور وہ بھی ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہادیہ اور شبانہ اکیلی ہی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ شبانہ ابھی بھی انہی چیزوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی جو اس کی امی نے بھیجی تھیں۔ بھابی، آپ اس بار پورے 2 مہینوں کے لیے گاؤں جائیے گا، آسیہ اور چچی بہت اداس ہیں آپ سے، ہادیہ نے جان بوجھ کر کہا تاکہ اس کا جواب سن سکے۔ شبانہ متذبذب سی ہوئی تھی۔ اچھا، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو رہ کر آئی ہوں، اتنی جلدی تو عمیر نہیں مانیں گے، ماؤں کا تو ویسے جی نہیں بھرتا، امی بھی ابھی تو عزیر کی شادی پر مل کر گئی ہیں مجھ سے، اتنا آسان تھوڑی ہے گاؤں آنا جانا۔ شبانہ نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ کس طرح سے وہ سب کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ جی بتایا تھا چچی نے مجھے، کتنے سالوں سے آپ وہاں نہیں گئیں۔ ہادیہ کی بات پر اس کا ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ہادیہ کا انداز جتانے والا ہی تھا۔ میں اب چلتی ہوں، تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو، شام کو آؤں گی پھر باتیں کریں گے۔ شبانہ اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ ہاں کیوں نہیں بھابی، مگر بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ابھی آپ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ہادیہ کی جانچتی نظریں شبانہ پر ہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بچوں کو لے کر چلی گئی۔ ناشتہ کر کے ہادیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ بیگ ان پیک کرنے لگی۔ رات کے کھانے کے دوران ہی ہادیہ نے اقبال صاحب سے بات شروع کر دی۔ ابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کھانا تقریباً کھا چکی تھی۔ ہاں کہو بیٹا۔ اقبال صاحب بھی کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اگر مجھ سے کبھی کچھ غلطی ہو جائے، وہ بھی پہلی بار، تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹا جائے، امبیرس کیا جائے یا ذلیل کیا جائے؟ ہادیہ کی بات پر سب ہی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اقبال صاحب کے لیے یہ سوال نیا تھا، ورنہ کب کسی عورت نے یہ پوچھنے کی جسارت بھی کی تھی۔ باقی سب نافہم انداز سے ہی ہادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، اقبال صاحب آہستگی سے کچھ توقف کے بعد بولے، آرام سے سمجھانا چاہیے۔ ہادیہ کے صاف کوئی اور سامنے بات کرنے پر اقبال صاحب حیران تو تھے، مگر جس طرح سے وہ پہلے ان کی باتیں بنا کہے مانتی آ رہی تھی، انہوں نے یہی جواب مناسب سمجھا تھا۔ ہادیہ کی آواز یکدم ہی پرنم ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو فوراً سے چمکے تھے۔ پوچھے ان سے، انہوں نے چچا چچی سارے خاندان کے سامنے مجھے اتنی باتیں سنائی تھیں اور بہت برے طریقے سے ڈانٹا تھا،
یہاں تک کہ بیبے کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیوں؟ ہادیہ ساتھ ہی رونے لگی۔ عزیر کا چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ ایک دم تو اسے بھی یاد نہیں آیا اس نے کب اسے ڈانٹا ہے۔ اقبال صاحب اب عزیر کو گھور رہے تھے۔ کب ڈانٹا میں نے تمہیں؟ وہ ہادیہ کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پوچھ وہ براہ راست ہادیہ سے رہا تھا، مگر وہ جواب اقبال صاحب کی طرف دیکھ کر دے رہی تھی۔ نقاب نہ کرنے پر، ہادیہ نے یاد کروایا۔ ہاں تو اس پر میں کیا ری ایکٹ کرتا؟ تمہاری وجہ سے وہ چودھری، آئی سوئر ربا میں نے ناہید سے کہا تھا کہ وہ میرا نقاب کر دے، مجھے کرنا نہیں آتا، اس نے مجھے منع کر دیا، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ ہادیہ نے عزیر کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی کہ کہیں چودھری کی بات وہ اقبال صاحب کو نہ بتا دے۔ یہ تم نے مجھے وہاں تو نہیں بتایا تھا۔ عزیر نے اس کی بات سن کر کہا۔ آپ نے پوچھا کب؟ بس ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ پھر رونے لگی تو عافیہ نے ہادیہ کو ساتھ لگا لیا۔ تم بچی کو گھمانے لے کر گئے تھے یا روب جمانے؟ آئندہ کوئی ضرورت نہیں اسے کچھ بھی کہنے کی، بہت سمجھدار ہے وہ، میں خود سمجھا دیا کروں گا اسے، اقبال صاحب نے عزیر سے کہا۔ عافیہ بیگم ہادیہ کو چپ کروانے لگی۔ چپ ہو جاؤ، شاباش، آئندہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ انہوں نے ہادیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور عزیر کو گھر کا۔ وہ چپ ہو گئی۔ کھانا کھاؤ بیٹا، بیچ میں نہیں چھوڑتے، عافیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں اور نہیں کھایا جائے گا۔ آنسو پونچھتے ہوئے وہ اپنے لیے پانی ڈالنے لگی۔ کھانا تو کھا چکی تھی لیکن ذرا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بول رہی تھی تاکہ لگے کہ عزیر کی وجہ سے کھانا چھوڑ چکی ہے۔ عزیر ماتھے پر بل ڈالے پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی سی ڈانٹ اور بس؟ نہیں عزیر احمد، اس سے تو میری ذرا بھی تسلی نہیں ہوئی، تمہاری تو ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے تھی۔ ہادیہ نے پانی پیتے ہوئے دل میں سوچا، پھر اسے کچھ اچانک سے یاد آ گیا۔ ابا ایک اور بات بھی ہے۔ اب عزیر نے ہادیہ کی طرف دیکھا۔ کمال کی معصومیت چہرے پر لیے وہ مہذب انداز اپنائے اس کی کھنچائی کروا رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ دوسری بات بھی اسی کی ہوئی کسی بات کا نتیجہ ہی ہونا تھا، اس لیے کھانا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا؟ اقبال صاحب بولے۔ لاہور میں سگریٹ پی تھی انہوں نے، وہ بھی تقریباً 15 یا 20 ایک گھنٹے کے اندر۔ ابا پوچھے ان سے۔ اب تو عزیر کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس بات پر تو پکی خیر نہیں تھی۔ اقبال صاحب نے غصیلی نظر عزیر پر ڈالی۔ بچپن میں ایک بار پی تھی تو اقبال صاحب نے اچھی دھلائی کی تھی اس کے بعد تو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اقبال صاحب نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ابا وہ ابا، عزیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ مجھے جواب ہاں یا نہ میں چاہیے عزیر، وہ غصے سے بولے۔ جی پی تھیں، وہ نظریں جھکا کر بولا۔ بچپن کی مار بھول گئے ہو شاید، یہ مت سمجھنا کہ قد میں مجھ سے اونچے ہو گئے ہو تو میں چھوڑ دوں گا، اس بات پر تو کوئی لحاظ اور معافی نہیں ہے۔ ذرا کھانا کھا کر میرے کمرے میں آؤ ورنہ تمہاری بیوی کے سامنے تمہارے کان کھینچوں گا۔ یہ کہہ کر اقبال صاحب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب آئے گا مزہ۔ ہادیہ دل ہی دل میں خوش تھی۔ عزیر نے کھانے کی پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ کھانا تو ختم کرو اپنا، عافیہ بیگم نے اسے کہا۔ کھا لیا ہے میں نے، غصے سے کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا۔ تم پلیٹ میں کبھی نہیں چھوڑتے ہو عزیر، ختم کرو اسے، عافیہ بیگم نے کہا۔ 2-4 چمچ ہی ہیں اماں، وہ صوفیہ کھا لے گی، اب ابا کی ڈانٹ بھی جا کر کھانی ہے، پیٹ بھر جائے گا میرا۔ عزیر نے ہادیہ کو گھورتے ہوئے دیکھا تو ہادیہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لہرائی اور اپنے ابرو چکاتے ہوئے اشارہ کیا کہ اب جاؤ۔ وہ پیچو تاب کھاتا ہوا اقبال صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ صوفیہ نے عزیر کی پلیٹ اپنے سامنے رکھ لی۔ بھابی یہ والی شکایت بعد میں لگا دیتی، ایک ہی دن میں اچھی خاصی ہو جائے گی بھائی کی۔ صوفیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے ہادیہ سے کہا۔ اسے ویسے بھی عزیر سے زیادہ پیار تھا، اس لیے افسوس سا ہو رہا تھا۔ سوری صوفی، مگر میں نے اسی لیے کہا کہ کہیں عادت نہ پڑ جائے، ایک وقت میں اتنے سگریٹ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
ہادیہ نے اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی، بڑی فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کیا تم نے، اس معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، مگر اس لڑکے نے سگریٹ پی کیسے لی؟ یہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے سگریٹ کی طرف۔ عافیہ بیگم کھانا کھاتے ہوئے بولیں۔ عزیر اقبال صاحب کے کمرے میں آ کر سیدھا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اقبال صاحب چرپائی پر تیوری چڑھائے بیٹھے تھے۔ آئندہ نہیں کروں گا ابا، پکا وعدہ۔ عزیر کو معلوم تھا یہی ایک طریقہ ہے ابا سے بچنے کا۔ انہوں نے اس کا کان زور سے پکڑ کر کھینچا۔ ابا درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں، پکا آئندہ نہیں کروں گا۔ اپنے لہجے میں بے چارگی لیے بولا، آئندہ اگر پی تو دیکھو تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اب جاؤ آرام کرو جا کر، کچھ اور باتیں بھی تم سے کرنی ہیں مگر ابھی نہیں، اقبال صاحب نے کہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ رات دیر تک صفیہ سے باتیں کرتی رہی، گاؤں کے قصے سناتی رہی، وہ بھی مزے سے سنتی رہی، مسکراتی رہی۔ بھابھی مجھے ایک شکایت ہے آپ سے، صفیہ نے نروٹھے لہجے سے کہا۔ وہ کیا؟ آپ نے ایک بار بھی فون پر ہم سے بات نہیں کی، حالانکہ بھائی سے روز ہی ہماری بات ہوتی تھی۔ مجھے انتظار رہتا تھا کہ آپ بھائی سے کہیں گی مجھ سے اماں سے بات کرنے کے لیے، مگر ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ واقعی ایک بار بھی ہادیہ نے عزیر سے نہیں کہا تھا کہ اسے صفیہ سے یا اماں سے بات کرنی ہے، حالانکہ اپنے گھر پر بات کرنے کے لیے وہ جب بھی اس سے کہتی تھی وہ فون اسے ملا کر دے دیتا تھا۔ اصل میں صوفی تمہارے بھائی گھر پر کم ہی ہوتے تھے، اس لیے اگر میرے پاس اپنا پرسنل فون ہوتا تو کر لیتی، لیکن سچی میں نے بہت یاد کیا ہے تمہیں، اماں کو، سب کو۔ ہادیہ کی اتنی بات پر بھی وہ خوش ہو گئی تھی۔ یقین مانے بھابھی، آپ صرف 1-2 دن بعد ہی گاؤں چلی گئی تھیں، اور ان 2 دنوں میں میری آپ سے اتنی اٹیچمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سارے دن گن کے گزارے ہیں کہ آپ کب واپس آئیں گی اور ہم مل کر ڈھیر ساری باتیں کیا کریں گے۔ شبانہ بھابھی بھی ہیں، بات کر لیتی ہوں ان سے بھی، مگر وہ بہت بڑی ہیں مجھ سے۔ میری یہی خواہش تھی کہ عزیر بھائی کی جو بھی بیوی ہوگی اس کے ساتھ ہمیشہ دوستوں کی طرح رہوں گی، عام نند بھاوج والا رشتہ نہیں رکھوں گی۔ صفیہ بہت پیار اور اپنائیت سے بولی۔ ہادیہ کچھ پل اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جتنی وہ معصوم تھی اتنی بے لوث بھی تھی۔ ہادیہ کے لیے اس کی محبت، اپنائیت اس کے چہرے اور انداز سے واضح ہو رہی تھی۔ مجھے بھی ایک دوست کی ضرورت ہے صفیہ، جس سے میں خوب باتیں کر سکوں۔ تم بے فکر رہو، سمجھو آج سے میں تمہاری دوست ہوں، ٹھیک ہے؟ ہادیہ کو اس کی سادگی اچھی لگی تھی۔ یہ سب وہ صفیہ سے کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر صفیہ کو انکار بھی نہیں کر سکی۔ صفیہ ایسے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی جیسے نہ جانے ہادیہ نے اسے کتنی محبت دی ہو۔ وہ ہادیہ سے باتیں کرنے لگی، اس کی پسند ناپسند پوچھنے لگی، ہادیہ کی ہر بات کو پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ہادیہ کو اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ رات کو وہ جب کمرے میں آئی تو عزیر سو چکا تھا، وہ بھی آ کر سو گئی۔ صبح فجر کی نماز کے وقت ہادیہ کی آنکھ کھل گئی تھی، نماز پڑھ کر وہ بھی باہر آ گئی۔ عافیہ بیگم چائے بنانے کچن میں گئی تھیں، جب ہادیہ بھی ان کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ لائیں اماں، چائے میں بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں، 2 مہینے تو میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی تمہیں، اتنی جلدی کھانے پر نہیں لگاتے ہمارے ہاں بہوؤں کو، عافیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ 2 مہینے میں تو میں اچھی خاصی نکمی ہو جاؤں گی۔ ہادیہ کی بات پر وہ مسکرانے لگیں۔ اب جا کر بیٹھیں، میں بنا کر لاتی ہوں چائے۔ ہادیہ نے انہیں باہر بھیج دیا۔ ادھر ادھر کی کیبنٹ کھول کر دیکھنے سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہاں کیا رکھا ہے۔ اقبال صاحب اور عزیر نماز پڑھ کر آئے تو اس وقت وہ چائے بنا چکی تھی۔ عزیر تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اقبال صاحب باہر چرپائی پر بیٹھ گئے۔ ہادیہ نے چائے لا کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ اقبال صاحب عافیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے تو بہت منع کیا اسے، مگر یہ سنتی ہی نہیں ہے، زبردستی چائے بنانے لگی۔ عافیہ بیگم نے اقبال صاحب کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔
تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ہر ایک کی چائے پسند نہیں آتی، اب اس بچی کو کیا پتہ میں کیسی چائے پیتا ہوں۔ وہ عافیہ بیگم سے بولے، ابا آپ ایک بار پی کر دیکھیں، آپ کو پسند آئے گی۔ ہادیہ پر امید تھی، انہوں نے ذرا سی چکھی، پھر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ اچھی بنی ہے، اقبال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادیہ بھی خوش ہو گئی، پہلی چیز اس نے بنائی تھی اور وہ اقبال صاحب کو پسند آ گئی تھی۔ عافیہ بیگم نے بھی اس کی چائے کی تعریف کی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی عافیہ بیگم سے کھانے بنانے کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ چائے کے کپ دھو کر وہ کمرے میں آئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب تک عزیر دوبارہ سو چکا ہوگا۔ اقبال صاحب سے شکایت کے بعد وہ اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی، مگر خلاف توقع وہ صوفے پر بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اچھا میرے باپ، آج ضرور آؤں گا تم سے ملنے، کل تو دکان جانا ضروری تھا، کافی دن کا حساب کتاب ملانا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ عزیر نوید کی منتیں کر رہا تھا۔ ہادیہ کو دیکھ کر عزیر نے بات مختصر کر دی۔ ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں پھر۔ عزیر نے فون بند کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ رات کو نیند تو بہت سکون سے آئی ہوگی تمہیں، دل کی ساری کدورتیں صاف ہو چکی ہوں گی ابا سے شکایت لگا کر۔ عزیر کو دیکھ کر اس نے استہزائیہ مسکراہٹ سجا کر کہا، نیند تو واقعی مجھے بہت مزے کی آئی تھی، لیکن دل میں تو ابھی بھی بڑا کچھ باقی ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں میں، ابا سے میری شکایتیں لگانی چھوڑ دو، ورنہ کیا کرو گے تم؟ ہادیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکایت لگانی مجھے بھی آتی ہے، بتاؤں جا کر ابا کو کہ کس وجہ سے اتنی اسموکنگ کی تھی؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ عزیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جاؤ یہ شوق بھی پورا کر لو، میں تو صاف مکر جاؤں گی۔ ہادیہ کی لاپرواہی پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب جھوٹ بولو گی؟ ہاں جھوٹ بھی بولوں گی، اور جہاں موقع ملا وہاں چیٹ بھی کروں گی تمہیں، جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ عزیر نے گہری سانس بھری۔ کر لو اپنے شوق پورے، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ سلیمان کو چائے اور پراٹھا دے کر رشیدہ بیگم وہیں بیٹھ گئیں۔ ناہید دیر سے ہی اٹھتی تھی۔ سلیمان نے نوالا منہ میں لیتے ہوئے کہا، اماں ویسے ابا جی نے چنگا نہیں کیتا، 5 جماعتیں بھی پوری نہیں کرن دیتی مینوں۔ آج نہ جانے کیوں سلیمان کو اپنی پڑھائی نامکمل ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ تو کیڑا تیر مار لینا سی پڑھ کے، چنگا بھلا زمینہ دا کم میں نوابا وانگو ٹھاٹ نے نوکری کر کے جتیاں گھساں تاں تو چنگا ہے، رشیدہ بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ سلیمان نے شکایتی نظر ماں پر ڈالی۔ ووٹی ویکھی ہے تو عزیر دی، سونی تا ہے ہی، پر اینی پولے پولے گل کر دی ہے کہ جی کردہ بندہ سندا ہی رہے۔ ویکھا تو اماں سب دے سامنے کنج اچھی اچھی بول رہا سی اپنی ووٹی نو، پر مجال ہے کہ اس دی ووٹی دی آواز بھی نکلی ہوئے تے۔ تالیندی سان کے پڑھیاں لکھیاں کڑیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، او تا بتھیری چنگی ہے۔ ایک ناہید دی زبان ہے، اللہ معاف کرے، منہ کھول دے ہی نحوست سے شروع ہو جاندی ہے۔ ناہید باہر ہی آ رہی تھی۔ سلیمان کی بات سن کر اس کی جمائی بیچ میں ہی رک گئی۔ سلیمان پراٹھا کھا رہا تھا۔ ناہید نے ایک گلاس مٹکے سے پانی لیا اور سلیمان کے سامنے جا کر بیٹھ کر پینے لگی۔ اماں میں سنیا ہے چھوٹی بہن بھی ہے پرجائی دی، تو گل کرنا تایا جی نال، مینوں ہرجائی ورگی ووٹی چاہی دی ہے۔ سلیمان شرماتے ہوئے بولا، منہ نہ متھا تا ویاہ کرانا ہے شہر دی کڑی سے، نہ جا کے اپنا منہ ویکھ شیشے وچ، جواب تینوں آپے مل جاوے گا۔ ناہید نے تڑخ کر جواب دیا۔ سلیمان کی گھرتی ہوئی نظروں کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ ناہید سلیمان سے بولی، ویسے تیرے پلے کرتوتے کوئی نہیں، پر اماں تو کہے تے فرزانہ نال گل پکی کرا دا ایسے دی۔ ناہید کو پتا تھا کہ سلیمان فرزانہ سے چڑھتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر بولی، میری جتی کران دی ہے ایسے نال ویا، سارے موڈ دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے۔ سلیمان نے آخری گھونٹ چائے کا لیا۔ رشیدہ بیگم نے ناہید کو گھورا اور سلیمان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تو چھڑ سبنو، صوفیہ واسطے گل کراں تیرا تایا جی نال۔ رشیدہ بیگم کو صوفیہ کا خیال آ گیا۔ رہن دے اماں، او بھی ناہید وانگو ہوئے گی۔ سلیمان نے ناہید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، او نہیں رج کے سونی ہے، تا موچے تاں لگدا ہے، زبان ہی نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم نے سلیمان کو راضی کرنا چاہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے اماں،
ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਜ਼ੈਰ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਉਜ਼ੈਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਫੀਆ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਜ਼ੈਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਕਾ ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਗਾ। ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਸਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ बचा नहीं सकना तैनू उस कमीने दी मार तो। नाहिद उसके नाश्ते के बर्तन उठाते हुए बोली। सलमान वाकई सोच में पड़ गया था। चौधरी के बेटे का टूटा हाथ सामने नजर आने लगा। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? ये नावल आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय ज़रूर दिया करें।